نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي صدق الله مولانا العظيم۔ اج 17 رمضان المبارک ہے، یعنی 17واں روزہ۔ اج دا دن تاریخ اسلام دے وچ بہت ایک عظمت والا دن ہے مسلمانوں دے واسطے کہ اج پہلی جنگ جڑی کافراں نال ہوئی وہ 17 رمضان شریف میں ہوئی، جنہوں جنگ بدر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ سورۃ الحج 12 نمبر 17 آیت نمبر 39۔ اس طرح ہی سورۃ بقرہ دے وچ دوسرا سپارہ آیت نمبر 190 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو۔ تو مکی زندگی جیسی سی اعلان نبوت تو بعد 13 سالہ مکی زندگی، ادھر کافران نے بہت زیادہ ظلم کیتے، مسلمانوں کے نال بہت زیادتیاں کیتیاں، بڑی سختیاں کیتیاں گئیاں، بڑے تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں۔ صحابہ کرام آ کے عرض کرتے سرکار دو عالم وسلم بارگاہ یا رسول اللہ دیکھو سارے نال کی اثر ہو رہے ہیں، خود سرکار دو عالم وسلم بہت پریشان کیتا گیا، بہت زیادہ تکلیفاں پہنچائی گئیاں مکہ شریف وچ۔ ایک صحابی انہاں نوں غلام سان دے تتے دب دے پخ دے کولے تے لگایا گیا۔ وہ کولے دی اگے دی انہاں دی چربی پنگر کے کولے بجے تو اندازہ لگا لو کہ کیسے ہوا ہے۔ تو جب ہوش آئی تو سرکار سے تلاش کر دیا خانے کعبے گئے اس وقت کہ سرکار دو عالم وسلم جس سائڈ سے سایہ سی خانے کعبے کا ادھر اس سائڈ پر ٹیک لگا کے بیٹھے سن خانے کعبے کے نال۔ تو رو پہ کہنے لگے سرکار دیکھو سارا کی حال ہے، سرکار ٹیک لگا کے بیٹھے سیدھے ہو گئے، بڑے جلال سے آ گئے سرکار تسی کرو دعا کرو گے سارے واسطے، اے مصیبت کو چلنی ہے سارے تو۔ آپ وسلم نے جلال سے آ کے فرمایا کی ہوا یہ کچھ نہیں ہے تھوڑے نال تے کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا کہ پہلی ایسی امتاں گزریاں نے کہ اس دور جہاں اللہ کا نام لینا سی انہوں نے جسموں لوہے ایکم دے نال چھل دتا جاتا سی، بڑے ظلم ہوتے سن۔ تو آپ وسلم جدوں بھی کوئی آگے صحابی شکایت کرتا کہ کافر انہاں ظلم کر رہے ہیں تو آپ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حکم نہیں ہے کہ انہاں نال جنگ کریے یا انہاں نال کچھ اسی مقابلہ کریے۔ تو آخرکار کافراں دے اس تنگ آ کے تو ہجرت کرنی پئی، ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام بھی کچھ۔ تو کافراں دا وہ جہاں سی ایک ظلم دا سلسلہ جہاں سی وہ ختم نہ ہویا، اپنا جو انتقام دیا کہ نہ بجی کے سارے اقداموں میں غلط کیا میرے سے سامنے ایک خدا دی رستے سے لانے نہیں نہ نوازیاں بنا رہے۔ تو اس ساتھ پریشان کرنے واسطے بہت کچھ کرتے سن۔ تو اتنے پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت فرما دی کہ اجازت ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔
تو اس طرح فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ لڑو. تو اجازت ہوگی جنگ دی. تو تیاریاں شروع ہوئی. تو انہوں نے بھی قافلے اتوں گزر کے جاتے سن ملک شام تجارت واسطے مکے تو چلتے سن. تو ابو سفیان اس مسلمان نہیں سی کافر سی. ابو سفیان کون سی؟ امیر معاویہ کا باپ سی، یزید کا دادا سی. تو سردار مکہ سی. تو انہوں نے پروگرام کیتا، سارے بڑے بڑے سردار مکے اکٹھے ہو کے انہوں نے پیسے اکٹھے کیتے کہ مال تجارت خرید کے تجارت کی جائے نہ پیسہ نال. تو وہ جو پیسہ منافع آئے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ کرنے واسطے ساری تیاری کی جائے. وہ پیسہ سارا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ استعمال کیا جائے. تو ابو سفیان اتوں گزرتا ہے. تو چونکہ اجازت ہو گئی تھی تو پھر جنگی حکمت عملی اختیار کرنا شروع کر دی. جاسوسی کا ایک نظام چل پیا، پتہ لینا ادھر پتہ رکھنا شروع ہو گئے. تو پتہ لگا کہ ابو سفیان جہاں مال لے کے تجارت سے گزر رہا ہے قریب تو مسلمانوں کا ایک چھوٹا جہا مسئلہ گیا انہوں نے واسطے پیچھے تاکہ مال غنیمت، کیونکہ کہتے سن مسلمان خالی ہاتھ سب کچھ چھڑ کے مکے خالی ہاتھ گئے سن جنہیں شریف. تو جنگ کا خطرہ سی، تیاری کرنی سی. جنگی حکمت عملی کے تحت وہ جس نے میں پیچھا کیا لیکن وہ بچ بچا کے نکل گیا. ایک خبر مکے کافران پہنچی کہ مسلمانوں نے سارے قافلے کا پیچھا کیا ہے، بلکہ اتوں کی افواہ پھیلی کہ انہیں قافلہ لوٹ لیا. لیکن ابو سفیان جہاں سی انہیں کہا کہ میری مدد واسطے آؤ. اس نے بلایا کہ کافران کی ایک کافی تعداد جی سی وہ کٹھی ہو کے پھر وہ روانہ ہو گئی مدینے شریف جنگ واسطے. تو 1000 کا لشکر کافران کا جڑا سی وہ چل گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ کافران کا 1000 کا لشکر سے بہت سارا سازو سامان جنگی گھوڑے وغیرہ اور تلوار نیزے بہت سارے جنگی سازو سامان لے کے کافر دے وہ آ رہے ہیں جنگ واسطے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا. تو ادھر مسلمانوں کے 313 مسلمان جڑے سی وہ تیار ہوئے جنگ واسطے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی مدینہ شریف کا حکم بنا کے کہ پیچھے کیونکہ یہودی آباد تھا ہوتے اس ٹائم سے مدینہ شریف سے کتنے پیچھوں کوئی نقصان نہ ہو جائے سارے گھر کا مسلمانوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں لے کے تھوڑا جہا سازو سامان سی تو آپ بھی بدر کی طرف روانہ ہو گئے. تو تقریباً 80 میل مدینہ شریف تو بدر ایک کنویں کا نام سی. تو ایک میدان سی اتنے تو وہی وجہ تو وہ میدان بدر کیا گیا کنویں کے نام تو فوجاں پھر پڑاؤ ڈال لیا. تو اس شادی نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے پہلو جڑے نا اپنا قبضہ کنٹرول کریے، پانی اپنے کنٹرول سے کریے. تو اس طریقے کے نال فوجاں جس میں 2 پاسے پڑاؤ لگ گئے تیاری ہو گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر آج اے مسلمان چھوٹی سی جماعت 313 اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینا والا کوئی نہیں کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب پریشان نہیں ہونا، تاری مدد واسطے 1000 فرشتہ بھیجنا. تو اس طریقے کے نال رات کو پھر اللہ کی رحمت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا والے اثرات شروع ہو گئے ہیں. تو بارش ہوئی جس وقت جتنے مسلمانوں کا لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا سی وہ کچھ ریتلی زمین سی کہ وہ بارش کی وجہ وہ ریت بیٹھ گئی، زمین اچھی ہو گئی، قدم جمن کے قابل ہو گئی، پانی اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا. تو صبح پانی بھی وافر ہو گیا، نمازاں پڑھی گیا، پانی پیتا گیا، سارا کچھ پیتا گیا. تو کافر جڑے سی نا اتوں کی زمین کسی کچڑ بن گیا. تو اس کو بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ جنگ کی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 3000 فرشتے اور تہاڈے مدد واسطے آن گے. تو صحابہ کرام بڑا حوصلہ دیتا گیا کہ تسی پریشان نہیں ہونا کہ انہیں کافر زیادہ نے تے ساری تعداد 313 دی. تو اس کے بعد 1000 کا پھر لشکر فرشتیاں کا آیا. وہ 5000 فرشتے جڑے سی وہ میدان بدر چ مسلمانوں کی مدد واسطے اور حوصلہ بڑھانے واسطے کہ یہ نہ ہو کہ حوصلہ چھڑ جان مسلمان
جنگ نہ ہار جان پسپن ہوا تو سفید گھوڑیا کے سوار تھا جبرائیل علیہ السلام آئے پھر زر کا ماما بنیا ہوا سی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زر کا ماما جہاں چشتی میں بھی تاج پہننا کسی لیے تو چشتیاں کا لباس ہے زر رنگ کا تو وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سن حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی جان پائی سن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے پھوپھی جان پائی سن انہوں نے زرد رنگ کا ماما بنیا سی جنگ دے یہ لباس ہے یعنی کہ صحابہ کرام میں تو بھی ثابت ہے تو جبریل علیہ السلام دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی زرد رنگ کا امامہ بنیا ہوا سی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو فرمایا جبریل تو جبریل نے کیا سرکار دیکھو صحیح فرشتے سارے نے زرد امامے بنے ہوئے جتنے بھی فرشتے میدان بدر دے وچ آئے سن سارے نے زرد رنگ کے امامے بنے ہوئے سن تو گویا زرد رنگ کے امامے اور لباس چشتیاں کا لباس ہے تو فرشتہ نے بھی جنگ بدر دے وچ پہنیا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری انہوں نے گنیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم فرمایا کہ فدا کا امی و ابی انہوں نے کی شان جنہوں سرکار مان میرے ماں باپ کے قربان تو جنگ جیسے شروع ہوئی تو مختصر ہے کہ اس جنگ دے وچ 70 کافر بڑے بڑے جڑے سی سردار ابو جہل وغیرہ اس لیول دے جڑے بڑے بڑے سردار مکہ کے کافراں دے 70 کافر جڑے سی نا جہنم واصل ہو گئے اور 70 جڑے سی کافر انہاں نوں قیدی بنا لے اور سارے تقریباً ایک دوسرے دے رشتے دار سن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بعد وہ آئے سن وہ بھی قیدی ہو گئے اس طریقے دے نال حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بھانجے اور انہوں نے اپنے رشتے دار مسیح رشتے دار تو وہ جنگ کے کافر تک آئے سن تو ہوں جس جنگ ختم ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے مدد کی کافروں فوج بہت پیچھے نظر آئے پتا لگے پتہ کنی فوج آ گئی سارے مقابلے سے تو بڑے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے کافر کے حوصلے ٹوٹ گئے جنگ کے بڑے بہادری دکھائی گئی حضرت مولا علی حضرت میرے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے بڑے صحابہ کرام جس نے انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے تو کافروں نے جنگ حاصل کیا تو جنگ جس وقت ختم ہو گئی تو وہ جی آپ سب ایک معمول شریف سی کہ جدوں جنگ تو بعد 3 دن اسے جگہ تیار قیام فرما دے سن 3 دن آپ نے وہ کافروں دیا لاشاں چکوا کے سی پرانا وہ ڈال دیتی تیسرے دن آپ نے فرمایا کہ گھوڑے سے کلام کہو کہ واپسی اپنا واپس چلیے مدینے سے تو آپ نے تیاری کا حکم دے کے اس حکم چلے گئے جس میں کافروں کی لاشاں 70 کافروں کی لاشاں سٹیاں ہوئی سن آپ نہ لے کے میں ابو جہل کو شہبہ فلانے کیا میں تو کیا نہیں سی کہ اللہ کو مان لو مینو رسول مان لو کلمہ پڑھ لو توحید نو مان لو بتاں دی پوجا چھڑ دو جھوٹے خداواں دی پوجا چھڑ دو ہن دیکھ لیا تسی اپنا انجام پہنچ گئے اپنے انجام تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی کہنا نہ گلاں کر رہے ہو کہ جنہاں دے جسماں وچ جان ہی نہیں ہے تے مردہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم خدا دی جے قبضے وچ میری جان تو انہاں نالوں زیادہ نہیں سن رہا فرمایا جویں تو سن رہے ہو یہ سن رہے یعنی وہ کافر اندازہ لگاؤ تھی کہ کافر ہو کے وہ سن رہے ہیں تو یار اللہ والے نے کول جاؤ تو نہیں سن گے بڑی بڑی دلیل ہے اسی اور کرانے بازار سے جانے ہیں قبرستان سے جانے ہیں السلام علیکم آپ نے قبول کہنے ہیں وہ سنتے ہیں جواب دے ہیں قبر والے اور یہ حدیث شاہد اس چیز کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا پوچھا تو گویا اس طریقے سے آپ اس کو چل کر لیں تو باہم پھر مشورہ ہوا کہ جب 70 قیدی کی انہوں نے رکھی کرنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر کے سارا دے سر قلم کر دیتے جان جہاں میرا رشتہ دار میرے والے کرو میں گردن لانا جہاں ابو بکر کا رشتہ دار وہ والے کرو وہ گردن اڑائے آپ نے میں تو بیٹھ گیا آپ جلالی شاہ تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ یہاں کو جزیہ لے کے چھڈ دتا جائے تو جہے پیسے نہیں دے سکتے وہ سارے بچیاں لکھنا پڑھنا سکھان جب لکھن پڑھنے کے قابل ہو جائے اس لیے یہاں آزادی دے دی
تو مگر سارے نے مشکل بنی ہوئی قیدیاں دی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ذو الفضل سے چچا تھا تو دیکھ کے بڑا خیال آیا تو فرمایا کہ لے کر دو مشکل جہاں بنی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں چچا تم آل گئے تین چھڑ دیے کہنا جی تین پتا میرے کو تو خالی مت آپ سچ فرمایا کہ میری چچی نو آل گیا تو کہہ کے آیا تھی کہ وہ مال پیا مال پیا ہوا کہ جی میں واپس آ گیا تو میں اس مال کو خود استعمال کرا جتنے خرچ کرنا چاہوں گا ورنہ اس مال کو اس طرح خرچہ وہ بڑے حیران ہو گئے کہنے لگے یہ تو مینو پتا ہے میری بیوی انہیں فضل کو پتا ہے انہوں نے پتا لگ گیا تو اس وقت اللہ کی رحمت ہو گئی انہوں نے کہ دن دن دروازے کھل گئے کھڑکیاں کھل گئی تو واقع ہی اللہ کے سچے نبی نے کہ اس وقت تک کسی کو کوئی کول ہی نہیں کسی پتہ نہیں اس چیز کا غیب کی خبر دس رہے ہیں غیب کی خبر دے رہے ہیں تو ایمان کافر ہم پتہ ہوتا سی کہ نبی جہاں وہ غیب کی خبر جاننا رہا تو غیب کی خبر نہیں اج مسلمان کلمہ پڑھ کے پڑھن والے وہ بھی کہنے نبی نو کہ غیب کا علم نہیں سی کافر کہتے تھے کہ نبی نو غیب کا علم تو گویا انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو اس طریقے کے نال یہ جڑا سی 2 ہجری دے وچ یہ واقعہ پیش آیا جب بدر کا 17 رمضان مبارک ہے تو 70 کافر جڑے سی وہ جہنم واصل ہو گئے 70 قیدی بنا لے گئے تے مسلمان جڑے سی وہ صرف 14 مسلمان سی اس جنگ دے وچ تو اس طریقے دے نال یہ واقعہ پیش آیا تو اج وہ دن سی اسی انہاں دی یاد وچ یہ معاملہ محفل نبی کر رہے ہیں سارے سوال انہوں نے کریں گے تو وما علینا الا البلاغ المبین